بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ آج سوال نمبر 194 194 پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے 72 آج کا حلقہ ہے۔ غلطی سے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ کل کا حلقہ نمبر 90 یا 90، بلکہ 90 نہیں، وہ 70 تھا۔ آج کا 71 یعنی 71 ہے۔ تو سوال ہے ما حکم من مات من الموحدین مصرا علی کبیرۃ، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ الجواب: قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله عائشة رضي الله عنها أليس يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وقال: بلى، وإنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذين إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على 3 طبقات. الأولى على 3 طبقات. على 3 طبقات. جي. الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا. الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت
قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا ثم يؤذون لهم في دخول الجنة كما قال تعالى ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون إلى قوله وهم يطمعون إلى قوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة الثالثة قوم لقبوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر جی هؤلاء ہے یہاں پہ باقاعدہ ضمہ ہے شیخ حمزہ کے اوپر ہؤلاء نہیں آئے گا جی ٹھیک ہے فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أصناف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعد من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه فيحد لهم حدا فيخرجونهم ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن برة من خير إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى من مثقال ذرة إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا ولم يخلد في النار أحد ممن مات ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه وهذا قوم ضلت فيه الأفهام وزلت فيه مقام ہے ہمارے نسخے میں آپ کے اس میں کیا ہے مقام شيخ وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه
من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ علامہ السنة المنشورہ میں آج سوال نمبر 194 پڑھ رہے ہیں اور حلقہ نمبر 172 ہے. حلقہ نمبر صرف 72 ہے، 72 ہے. آج کا سوال ہے ما حکم من مات من الموحدین مصرا على کبیرۃ. مرتکب کبیرہ کے تعلق سے ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی پڑھا. مرتکب کبیرہ کے تعلق سے خوارج کا کیا موقف ہے مشائخ؟ جی، خوارج کیا کہتے ہیں؟ خوارج مرتکب کبیرہ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ خوارج کیا کہتے ہیں؟ جی مشائخ، مرتکب کبیرہ کو کیا کہتے ہیں خوارج؟ خارج عن الملہ بولتے ہیں. بالکل، خارج عن الملہ. اس کو پوری طرح وہ سیم کافر قرار دیتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کو یہ کافر قرار دیتے ہیں اور ملت سے خارج بتلاتے ہیں. تو پھر ایک حامد اور ایک جو ہے کوئی بھی ایک کافر کا نام رکھ لیں، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا. جو خوارج کا ایک عقیدہ ہے، مرتکب کبیرہ کو وہ کافر مانتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی غلطی ہے. کیونکہ جس آدمی کے پاس توحید جیسی نعمت ہے، توحید جیسے کلمے کا وہ اقرار کیا ہے، وہ اور ایک کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بھلے وہ انسانیت میں کتنا ہی اچھا ہو، لیکن جب وہ کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے تو وہ کافر ہے جو خالد مخلد فی النار ہے. اب یہ آدمی جو کلمہ پڑھا ہے لیکن کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو یہ اور وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب یہیں پر بہت سارے فرقوں نے یہاں پر جیسے کچھ تعبیر صاحب کتاب نے استعمال کی ہے، بہت سارے فرقوں کے قدم ڈگمگائے ہیں. یہاں بہت سارے لوگوں کی فکر میں بہت ہی بگاڑ پیدا ہوا اس مسئلے کو لے کر، خاص کر کہ مرتکب کبیرہ کا کیا حکم ہے. اب یہاں پر اسی کو آخرت سے جوڑ کر بتلا رہے ہیں. ما حکم من مات من الموحدین مصرا علی کبیرۃ. صرف مرتکب کبیرہ کا حکم کیا ہے وہ نہیں پوچھ رہے، بلکہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا کیا حکم؟ اچھا، جواب دیکھیے یہاں پر دے رہے ہیں صاحب کتاب کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے تعلق سے جو نقشہ کھینچا ہے مختلف صورتوں میں. سورہ انبیاء میں اللہ نے کہا کہ ہم ترازو رکھیں گے، انصاف کے ترازو قیامت کے دن، تو کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. مزید سورہ مومنون میں بھی وہی بات کہی. اور سورہ آل عمران میں بھی یہ بات کہی کہ آدمی جو کچھ کیا ہے بھلا برا سب کو اس دن موجود پائے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. تو یہ ساری آیتیں بتلاتی ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اب اس سے استدلال کہاں ہے مشائخ؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اس سے استدلال اس سوال میں یا اس سوال کے جواب میں جو یہ آیتیں ذکر کی ہیں صاحب کتاب، اس میں کہاں ہے براہ راست محل شاہد کہاں ہے؟ جی مشائخ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى میں ہے شیخ. اور
يعمل اور میں کیا ہے؟ یعمل، يعمل ہاں بالکل. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جو بھی عمل کرے گا رتی برابر بھلا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وہاں پر اصل میں یہاں پہ محل شاہد ہے، کیونکہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں ما حکم من مات من الموحدین. تو موحدین کون لوگ ہیں؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، یہ لوگ جن لوگوں نے کیا کہتے ہیں بھلائی کی ہے، وہ لوگ یہاں پر مراد ہے. تو ایسے بھلائی کرنے والے لوگ یہ ساتھ ساتھ کچھ توحید کے علاوہ توحید کی نیکی کو رکھتے ہوئے کچھ ایسے گناہ کر بیٹھے جو بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں، تو پھر ایسے انسانوں کا کیا حکم ہے، وہی بات یہاں پر پوچھی جا رہی ہے. مان لیں ایک آدمی اسلام پر تھا، مسلمان تھا، عقیدے میں درست تھا، لیکن شراب کا عادی تھا، جھوٹ بولنے کا عادی تھا، نفاق کی علامتیں اس کے اندر پائی جاتی تھیں، امانت میں خیانت کیا کرتا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں، ساتھ میں توحید ہے. تو پھر ایسے آدمی کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے نا مشاہد؟ تو اب ایسے آدمی کے تعلق سے ایک تو یہ آیتوں کے ذریعے انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی بھی آدمی جو بھی بھلائی کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو پائے گا. حدیث سے بھی وہی بات پتہ چل رہی ہے، من نوقش الحساب عذب، جس کی جانچ پڑتال یا جس کا حساب کتاب بڑی باریکی سے لیا جائے وہ عذاب کا شکار ہوگا. باریکی سے لیا جائے گا، کیسے، کیوں، کیا، کس لیے، کیوں کیے یہ گناہ، یہ اس طرح کا اگر جو ہے نقاش ہو جائے، پوچھ تاچھ اللہ کی ہو جائے تو پھر انسان بچنا مشکل ہے. حضرت عائشہ نے یہاں پر یہ بات پوچھی، الیس یقول اللہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کیا وہ ایسا آدمی حساب یسیر، اس کو بہت آسان حساب لیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل، وَإِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْض وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ. یہ تو صرف کیا ہے، العرض، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال اس پر پیش کرے گا، کہے گا کہ دیکھو تم نے یہ کیا تھا، میں اس کو جانتا تھا، میں نے دنیا میں اس کو چھپا دیا، یہاں پر بھی میں تمہارے لیے اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو یہ اصل میں حساب یسیر ہوگا. حساب یسیر کیا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو سامنے رکھ کر بتا دے، عرض کرے یعنی صرف پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بندے پر پیش کرے کہ بتائے کہ یہ تم نے کیا تھا، میں نے اس کو دنیا میں چھپایا تھا، یہاں پر بھی میں معاف کر دوں گا. تو یہ حساب یسیر ہو جائے گا. اچھا، مزید جو بھی حشر، احوال موقف، میزان، نشر صحف، عرض، حساب، صراط، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے گزشتہ صفحات میں پڑھی، تو اس کے اندر یہ بھی پتہ چلا ہم لوگوں کو کہ لوگ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہوں گے. مرتبے میں لوگ طاعت کے اعتبار سے کوئی اونچے مقام پر فائز ہوگا، کوئی اس سے نیچے ہوگا، اس طرح کوئی سابق بالخیرات، کوئی مقتصد، کوئی ظالم لنفسه. یہ سارے لوگوں کی کیفیت ہوگی اعمال کے اعتبار سے. اب قرآن و سنت میں صحابہ کے اقوال میں تابعین کے فہم کے مطابق سب نے یہی بات کہی کہ جو اہل توحید ہیں اور اس میں جو لوگ نافرمان ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. کون کون ہیں؟ سب سے پہلے وہ لوگ جن کی نیکیاں ان کے برائیوں کے مقابلے میں وزنی ہو گئی. وہ لوگ سب سے پہلے جن کی برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں وزنی ہو گئی، مطلب نیکیاں زیادہ ہو گئی. تو نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹے موٹے ان کے جو گناہ تھے اس کو معاف کر دیا گیا، ان کے نیکیاں ان کے گناہوں پر غالب آ گئی. تو
یہ لوگ بغیر کسی جہنم میں داخل ہوئے کہ بغیر جہنم کی آگ ان کو چھوئے کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے پہلے ہی مرحلے میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے نیکیاں ان کے برائیوں کے مقابلے میں بھاری تھی، وزنی تھی، زیادہ تھی. دوسرے وہ لوگ جن کے نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہیں. ایسے لوگ جن کی نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہیں، لیکن اب نیکیاں اتنی بھی نہیں ہیں کہ ان کو فوراً جنت میں داخل کر دیں. دونوں 50-50 ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ انہی کو اصحاب الاعراف کے نام سے ذکر کرتا ہے، جو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ. تو یہ اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جن کے برائیاں نیکیاں دونوں برابر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو رکائے گا، جنت میں داخل نہیں کرے گا. کچھ مدت بعد، کچھ دیر بعد ان لوگوں کو بھی جنت نصیب ہوگی. یہ بات ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ تم لوگ بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر بھی کوئی غم خوف نہیں. اچھا، تیسرے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے حال میں حاضری دی کہ بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوا کرتے تھے، فحش چیزوں کے مرتکب ہوا کرتے تھے. ان کے ساتھ اصل توحید تھی، یعنی مطلب یہ کہ ان کے ساتھ توحید تھی، ایمان تھا ان کے پاس. تو ان کی برائیاں اور ان کے نیکیوں کا اگر وزن کریں گے تو ان کی برائیاں زیادہ ہو گئیں، نیکیاں کم پڑ گئیں. تو ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے اور اتنے دن تک یا اتنی مدت تک وہاں پر وہ جلائے جائیں گے، سزا دیے جائیں گے، جب تک کہ ان کے گناہوں کا وہ بدلہ نہ ہو جائے. اب انہی میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے ٹخنے تک پسینہ آیا ہوگا، اور یا آگ ان کو ان کے ٹخنوں تک جلائے گی. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی پنڈلیوں تک ان کو جلائے گی آگ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں گھٹنے تک آگ جلائے گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سوائے سجدے کے نشان کے ہر چیز کو آگ سے جلائے گا. تو یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کو اس سجدے کے نشان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. یہ نشان ان پر باقی رہے گا، باقی ساری چیزیں ان کی جلیں گی. اگر ان کی نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، تو اس صورت میں ان کو اتنے دن تک جہنم میں رہنا پڑے گا جب تک کہ ان کے گناہوں کی سزا انہیں نہ مل جائے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ سفارش کا دروازہ کھولے گا. فرشتے سفارش کریں گے، اولیاء، پھر فرشتے، پھر انبیاء، یہ سب لوگ سفارش کریں گے. اور ان کو اللہ تعالیٰ ایک حد بتلائے گا کہ اتنے لوگوں کی تم سفارش کر سکتے ہو، کرو. وہ لوگ کریں گے، اور اس طرح بہت سارے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے. پھر آخر میں ایسے لوگ کہ جن کے دل میں سوائے ایمان کے اور کوئی بھلائی نہیں تھی، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالنے کی اجازت دے گا. اب جو لوگ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں وہ لوگ کبھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. تو کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا انسان جہنم میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے مشائخ؟ جی جا سکتے ہیں شیخ، بقدر ذنوبهم شیخ، اپنے گناہوں کے. بالکل. تو جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ بغیر جہنم میں جائے کہ جنت میں چلا جائے گا اسی صورت میں جب اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. اگر نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہوں گی تو اصحاب الاعراف میں شمار ہوگا، اور اگر برائیاں زیادہ ہو گئیں، نیکیاں کم پڑ گئیں، تو وہ اس مدت تک جلے گا جب تک کہ اس کی سزا ان گناہوں کی سزا ہے وہ نہ پالے. جب پالے گا تو پھر اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اس کے کلمہ شہادت کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے.
تو یہاں پر آخر میں یہ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے جو جس قدر نیک اعمال والا ہوگا، جس قدر مضبوط ایمان والا ہوگا، اسی قدر کم وہ جہنم میں ٹھہرے گا. اس کے توحید کا، عقیدے کا جو معیار ہوگا اسی اعتبار سے وہ اتنی ہی کم مدت جہنم میں ٹھہرے گا اگر وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب رہا ہے تب. اچھا، اس میں تو کافی کچھ احادیث ذکر کیے گئے ہیں. یہاں پر ایک حدیث اور جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، بحقی میں ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کو کسی نہ کسی دن یہ کلمہ فائدہ پہنچائے گا، اور اگر کچھ چیزیں اس کو سزا کے طور پر دی جانی ہوں گی تو وہ دی جا سکتی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا اس کو فائدہ ہو کر رہے گا اور اس کی بنیاد پہ وہ جنت میں جائے گا. تو یہ کچھ باتیں ہیں امت مسلمہ کے برائیوں کے مرتکب لوگوں کے تعلق سے، کہ ایک تو وہ ہیں جن کی نیکیاں زیادہ تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیکیاں برائیاں دونوں برابر برابر لائے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کچھ مدت تک دونوں جنت اور جہنم کے درمیان رکا کر بعد میں ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. پھر تیسرے وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں زیادہ ہو گئی تھیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالی اس نے ان کے گناہوں کے اعتبار سے اتنے دن تک یا اتنی مدت تک سزا دے گا. پھر جب وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کرے گا. تو اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جلے گا. اب صرف وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو کفر پر مرے ہیں، جو کفر پر مرے ہیں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ جہنم میں رہیں گے. تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.